بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین جنہوں نے دین کو سمجھا، دین کو اپنے دل میں بٹھایا اور دین کو پھر لوگوں کے دل میں بٹھایا، انہوں نے قرآن پہ غور کیا، حدیث پہ غور کیا، انہوں نے بلکہ جو الہامی کتابیں تھیں ان پہ غور کیا اور دانش کے موتی اکٹھے کیے اور ایک خلق خدا جو ہے اس کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اس میں ایک بہت بڑا نام جو ہے امام غزالی کا بھی ہے۔ امام غزالی کی کتاب کیمیائے سعادت جو ہے اس میں انہوں نے وہ راستے بیان کیے ہیں جس میں ایک طرح سے قرب الہی کی منزل جو آ سکتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ان کی اس کتاب میں سے بہت سی چیزیں شیئر کرتا رہوں گا۔ آج جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ان کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے کہ تکبر و غرور کا علاج۔ تکبر و غرور جو ہے نا، یہ ایک بڑی بیماری ہے۔ اس کی امام غزالی نے نشانیاں بھی بیان کی ہیں، احادیث سے بیان کی ہیں، قرآن سے بیان کی ہیں اور اس کا علاج بھی بیان کیا ہے۔ میں مختصراً آپ کے ساتھ یہ بات کروں گا اور خاص طور پہ یہ میری جو آج کا یہ لیکچر ہے یا آج کی جو ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، انہوں نے قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ تو پہلی بات جو ہے کہ قرب الہی جو ہے کبھی بھی اس شخص جو ہے اس کو حاصل نہیں ہوتا جس میں کسی انداز سے تکبر ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ میں امام غزالی کی اب شروع ہو گیا ہوں بات کرنا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر متکبر اور جابر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، کہ یعنی اس میں پھر جب اس پہ مہر لگی تو ظاہر ہے پھر اس میں حب الہی کا داخلہ جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بھی نشانی بیان کی ہے کہ جتنے سرکش اور ضدی لوگ ہیں سب کے سب بے مراد ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا، رائی کے برابر تکبر ہوگا، وہ بہشت نہیں جائے گا۔ اور معزز خواتین و حضرات، یہ کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ تکبر اور غرور جو ہے نا، جس کو ہو رہا ہوتا ہے نا، اکثر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہے۔ ایسے ہی ایسے لوگوں کے جسم سے بو آتی ہے تو ان کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے جسم بدبودار ہو گئے ہیں، اور وہ کسی مجلس میں جاتے ہیں، لوگ ان سے دور دور ہوتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی، وہ لوگوں میں نقص نکالتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان میں کیا معاملہ ہے۔ تو یہ امام غزالی نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا، لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ حضرت خواتین و حضرات، تکبر اتنی جو ہے ایک بری بات ہے، اور انہوں نے ایک حدیث بھی کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکبر ایسا گناہ ہے کہ کوئی عبادت اس متکبر کو نفع نہ دے گی۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تکبر سے جو ہے یہ پرہیز، اب مطلب یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی معاشرے میں عزت بنانی ہے، جب ہم نے کچھ روب ڈالنا ہے لوگوں پہ، لوگوں کو متاثر کرنا ہے، تو تکبر جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک بہت ہی انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا، میری بھی اس میں رہنمائی کیجئے گا کہ ایک حدیث ہے، یہ امام غزالی نے اس روایت کی لکھا ہے کہ ابو سلمہ مدنی نے فرمایا کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے اور پھر اس دن روزے سے تھے۔ آپ کے افطار کے لیے میں نے ایک پیالہ دودھ جس میں شہد ملا ہوا تھا پیش کیا، آپ نے اس کو چکھا، اس میں مٹھاس محسوس فرمائی، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اس میں شہد ملا ہوا ہے۔ آپ نے وہ پیالہ یوں ہی رکھ دیا، اس میں سے رکھ دیا اور نوش نہیں فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، لیکن جو شخص خدا کے لیے تواضع کر لے گا حق تعالیٰ اس کا سر بلند کر دے گا، اور اگر تکبر کرے گا تو اس کو حقیر کر دے گا۔ جو شخص اسراف کے بغیر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تونگری عطا فرمائے گا، اور جو کوئی اسراف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو محتاج کر دے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرے گا اللہ اس کو دوست رکھے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ بڑی اس پہ بڑا غور کرنے والی ضرورت ہے کہ بعض اوقات آپ اکثر ہمارے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کام کرتے ہیں، یعنی کھانا کھلا دیا لیکن اس میں ایک آپ کی بہت زیادہ ایک بلے بلے واہ واہ ہو رہی ہے، آپ اپنی ایک کر رہے ہیں کہ یعنی میں وہی تو یہی بات سمجھ آئی کہ کوئی بھی دین کی مجلس جس میں جو اگر آپ بپا کرتے ہیں اس میں آپ کا نام بنتا ہے، آپ کو واہ واہ ہوتی ہے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں تکبر کے جراثیم جو ہیں وہ آپ پہ
ہونا حملہ آور نہ ہو جائیں. ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہو، اس کے رسول کا ذکر ہو اور ان کی شان بلند ہو، آپ بہت کہیں پیچھے ہوں، کہیں نظر ہی نہ آئیں، تو وہ بڑی فائدے والی بات ہے. لیکن اگر یہ مجالس جو ہیں یہ بھی ہو جائیں آپ کی شخصیت کو بڑھانے کے لیے، آپ کے تکبر میں اضافے کرنے کے لیے، تو یہ بہت بری باتیں ہیں. تو شیخ باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ جب تک ایک آدمی کسی شخص کو بھی خود سے بدتر سمجھتا ہے وہ متکبر ہے. مطلب کتنی جامع تعریف ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں جو ہے وہ آپ سے بدتر ہے، تو آپ اس کو جو ہے آپ تکبر میں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یا لوگوں کو اپنے آپ سے اوپر سمجھتا ہے یا لوگوں کو اپنے سے نیچے سمجھتا ہے. انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ دوسرے لوگوں کو اپنے برابر سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میں یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. تکبر کا جو علاج ہے وہ تو سیرت سے ہی مل سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تکبر کا عملی علاج موجود ہے. ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہو کر کھانا تناول فرماتے تھے اور تکیہ استعمال نہیں کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں بندہ ہوں، میں اسی طرح کھاؤں گا جس طرح بندے کھاتے ہیں. اسی طرح سے امام غزالی نے ایک اور بات بیان کی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس نفیس جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے، اونٹ کو باندھتے تھے، گھر میں صفائی کرتے تھے، بکری کا دودھ نکالتے تھے، نالین خود سیتے تھے، کپڑوں کو پیون لگاتے، خادم کے ساتھ کھانا کھاتے، چکی پیسنے میں جب خادم تھک جاتا تو اس کی مدد فرماتے، بازار سے سودا سلف لانے اپنے تہمت شریف میں باندھ کر لاتے، فقیر ہو یا دولت مند، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو سلام کرنے میں آپ سبقت فرماتے. تو آپ بھی یہ کریں. لیکن ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جس پہ ہندو کے اثرات ہیں، جس میں کام کرنا جو ہے کمی کا کام ہے. اب اگر کوئی بڑا آدمی جو ہے یہ سارے کام کرتا ہوا دیکھا جائے تو سمجھتا ہے اس کی بڑی بےزتی ہو گئی. لیکن اگر آپ میں یہ باتیں ہیں، اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، تو پھر میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ کبھی اس وہم میں مبتلا نہ ہوں کہ آپ جو ہے وہ قرب الہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. کبھی اس وہم میں مبتلا نہ ہوں کہ اللہ جو ہے وہ بہت اس کے کرم کی طرف آپ کا سفر جاری ہے. کیونکہ جب تک تکبر جو ہے وہ آپ کے دل سے نہیں نکلے گا، جب تک تکبر پہ آپ قابو نہیں ڈالیں گے، یہ اللہ کی جو قربت ہے، جو معرفت کا راستہ ہے، جو شارع ہدایت ہے جس کو امام غزالی کہتے ہیں، اس پہ آپ نہیں چل سکیں گے. تکبر پہ قابو ڈالنا، تکبر سے بچنا، اور سب سے تکبر جو ہے سے بچنا جو ہوتا ہے وہ ہے تکبر کو پہچاننا. بعض اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. علم کا تکبر، اور خاص طور پہ یہ جو روحانیت کا تصور ہے، یہ جو پارسائی کا تصور ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ بندے کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ آپ کا حافظ.